بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک ایک بابرکت کتاب ہے۔ اس کا پڑھنا ہم سب کے لیے باعث رحمت ہے۔ کچھ ایسی بھی صورتیں ہیں جن کو تلاوت کر کے ہم کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، جیسے سورۃ فلق اور سورۃ ناس ہمیں جادو وغیرہ کے اثرات سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اسی طرح سورۃ قریش میں بھی بہت زیادہ برکت ہے۔ کلام پاک کی ایک ایسی صورت ہے، اگر آپ وہ صورت ایک دفعہ پڑھیں گے تو اگر کھانے کے اندر زہر بھی ملا ہوگا تو وہ اثر نہیں کرے گا، کھانا فوڈ پوائزن نہیں بنے گا، اور وہ کھانا بیماری بھی نہیں بنے گا بلکہ صحت بنے گا۔ وہ کھانا اسے گناہوں کی طرف مائل نہیں کرے گا بلکہ نیکی کا ذریعہ بنے گا۔ اور جو دوسری دفعہ اس صورت کو پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کو ایسا دسترخوان سدا دیتا رہے گا، بہترین اچھے سے اچھا عطا فرماتے رہیں گے۔ ظاہر ہے روزی اچھی ہوگی تو دسترخوان بھی اچھا ہوگا۔ اور جو تیسری مرتبہ اس صورت کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کی 7 نسلوں کو بھی لاجواب رزق دیتے رہیں گے۔ آپ بھی آج سے ہی یہ پڑھیں، زندگی میں تبدیلی آپ خود محسوس کریں گے، اور وہ سورۃ قریش ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے بستر پر سوتا ہوں تو اپنے گھر میں چکی چلنے کی آواز جیسی آواز سنتا ہوں، اور شہد کی مکھی کی بنبناہٹ جیسی بنبناہٹ سنتا ہوں، اور بجلی کی چمک جیسی چمک دیکھتا ہوں۔ پھر جب میں گھبرا کر اور مرعوب ہو کر سر اٹھاتا ہوں تو مجھے ایک کالا سایہ نظر آتا ہے جو بلند ہو کر میرے گھر کے صحن میں پھیل جاتا ہے۔ پھر میں اس کی طرف مائل ہوتا ہوں اور اس کی جلد کو چھوتا ہوں تو اس کی جلد سے یہ ایک جانور ہے جس کے بدن پر کانٹے ہوتے ہیں، اس کی جلد کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ وہ میری طرف آگ کے شعلے پھینکتا ہے۔ میرا گمان ہوتا ہے کہ وہ مجھے بھی جلا دے گا اور میرے گھر کو بھی جلا دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو دجانہ، تمہارے گھر میں رہنے والا برا جن ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اے ابو دجانہ، کیا تم جیسے کو بھی کوئی ایذا دینے والا ہے؟ پھر فرمایا، تم میرے پاس دوات اور کاغذ لے آؤ۔ جب یہ دونوں چیزیں لائی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا اور فرمایا، اے ابو الحسن، جو میں کہتا ہوں لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، کیا لکھوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ھذا کتاب من محمد رسول اللہ رب العالمین الی من یطرق الداغ من العمار والزوار الا طارقا یطرق بخیر اما بعد فإن لنا ولکم فی الحق ساعة فإن كنت عاشقا مولعا او فاجرا فهذا كتاب ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون حامیم لا ينصرون حامیم عین سین قاف تفرق اعداء اللہ وبلغت حجت اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس خط کو لیا اور لپیٹ لیا اور اپنے گھر لے گیا اور اپنے سر کے نیچے رکھ کر رات اپنے گھر میں گزاری تو ایک چیخنے والے کی چیخ سے ہی میں بیدار ہوا جو یہ کہہ رہا تھا، اے ابو دجانہ، لات و عزا کی قسم، ان کلمات نے ہمیں جلا ڈالا۔ تمہیں تمہارے نبی کا واسطہ، اگر تم یہ خط مبارک یہاں سے اٹھا لو تو ہم تیرے گھر میں کبھی نہیں آئیں گے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ ہم نہ تمہیں ایذا دیں گے نہ تمہارے پڑوسیوں کو، اور نہ اس جگہ پر جہاں یہ خط مبارک ہوگا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے جواب دیا، مجھے میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ کی قسم
میں اس خط کو یہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی اجازت نہ حاصل کر لوں۔ حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں رات بھر جنوں کی چیخ و پکار اور رونا دھونا جاری رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی جو میں نے رات میں جنوں سے سنی تھی اور جو میں نے جنوں کو جواب دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو دجانہ وہ خط اب تم جنوں سے اٹھا لو۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، وہ جن قیامت تک عذاب کی تکلیف پاتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔